جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آئے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا۔ میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ آئے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ کلام زندگی پروگرام میں میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، خدا کے حضور شکر گزاری ادا کرتا ہوں اور خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے منہ کی باتیں اور میرے دل کے خیال ایسے ہوں جس سے سننے والوں کا دھیان اس کی طرف جائے، سنتے سنتے خدا کے پیار کی آواز دل تک پہنچ جائے، لوگ خدا کی اس مہربانی پر جو اس کے کلام میں ظاہر ہوتی ہے غور کریں، سوچیں، اور خدا کی آواز کو سن کر دل سخت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ خدا کو پسند ہے۔ خدا ان کے پیارو، خدا ان کے بندو، آپ سب کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور اس موقع کے لیے، اس خدمت کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ خدا کا کلام پڑھتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، سننے والوں کے دلوں میں خدا ان کام کرتا ہے، جو کچھ اچھا ہے، جو اسے پسند ہے، وہ دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ طرح طرح سے خدا کا رحم ظاہر ہوتا ہے۔ جب رحم ظاہر ہوتا ہے تو رہائی ہوتی ہے، بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، نا امیدیوں سے، گھبراہٹ سے، خوف سے رہائی نصیب ہوتی، چھٹکارا ملتا ہے۔ شکر ہو خدا کا، خدا آج بھی ایسا ہی کرے گا کیونکہ یہ اسے پسند ہے۔ خدا کے کلام کی ہر بات
خدا کے فضل کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر بات میں ایک ایسی بات ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن خدا کے کلام کی کچھ باتیں میرے لیے بہت قیمتی ثابت ہوئی ہیں، ان پر میرا بھروسہ ہے، سہارا ہے۔ تو میں نے خدا کے حضور فریاد کی، اس سے اجازت مانگی، اس کا حکم صادر ہوا۔ وہی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ہر اس آیت کا شروع لفظ اگر سے ہے۔ اگر ایسا ہو، اگر ایسا ہو جائے، اگر خدا ایسا کر دے، اگر ہم ایسا کر لیں، وہ اگر سے شروع ہوتی ہے۔ شبد تو ایک ہے، آشیشیں انیک ہیں، ایک لفظ ہے لیکن اس کی برکتیں بہت ہیں۔ خدا کے کلام میں بہت ایسی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں جو اگر سے شروع ہوتی، لیکن میں نے کچھ چنی ہیں، ان کا ذکر کروں گا اس امید کے ساتھ کہ جیسے خدا نے ان آیتوں کے ذریعے سے، کلام کے حصوں کے ذریعے سے مجھے برکت دی ہے، مجھے اس کے رحم کا تجربہ ہوا ہے، رہائی نصیب ہوئی ہے، آپ بھی کلام کی ان آیات سے برکت پائیں گے۔ کیا ہیں وہ آیات؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہر آیت اگر سے شروع ہوتی، اگر، یدی، اگر، اگر ایسا۔ تو وہ جو لفظ اگر ہے، ذرا غور کرنا، ہر آیت اس سے شروع ہوتی ہے۔ تو جو سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا وہ ہے زبور 94 اور اس کی 17ویں آیت ہے۔ زبور 94، اور یہ آ جائیں گے تو آپ لکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گی، تو یہ ساتھ ساتھ آ جائیں گے تو آپ دیکھ لینا، لیکن میں پھر بھی حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ زبور 94 ہے اور اس کی 17 آیت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا لکھا وہاں پر۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، میں نے اس کو بہت استعمال کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان آیات کی وجہ سے جیسے میرے دل میں کچھ باتیں پیدا ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ان آیتوں کو پڑھنے سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، کچھ ایسی ہیں جن سے شرمندگی پیدا ہوتی ہے، کچھ ایسی ہیں جن سے شادمانی پیدا ہوتی ہے، کچھ ایسی ہیں جو شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ساری تاثیر ہیں، اثر ہوتا ہے خدا کے کلام کا۔ سنیے زبور 94 اور اس کی 17، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب اس پر میں سوچتا ہوں، بہت پیچھے جاتا ہوں، جہاں تک یاد کر سکتا ہوں میں یاد کرتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں کہ خداوند نے کہاں کہاں مجھے محفوظ کیا، کہاں کہاں مجھے معاف کیا، کہاں کہاں میری زندگی میں کام کیا۔ اور میں کہتا ہوں اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو، اگر خداوند نے مجھے بار بار معاف نہ کیا ہوتا تو، اگر خداوند میری زندگی میں کام نہ کر رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ برباد ہو جاتا، آج آپ کی خدمت کے لیے نہ ہوتا۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ آپ کو یاد آتا کوئی ایسا وقت جب آپ بڑی مشکل میں تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، آپ اکیلے رہ گئے تھے، اس وقت آپ نے خداوند کو پکارا، اس نے جواب دیا اور آپ کی ساری دہشت سے آپ کو رہائی دی۔ بادل چھٹ گئے، سورج نظر آنے لگا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کے دن
شکر کیجئے، میرے ساتھ کہیے، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی، عالم خاموشی مر چکا ہوتا اور جیتے جی مر رہا ہوتا، اور میں بھی کہہ رہا ہوتا کہ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت نہیں آتی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، موت چبا رہی ہوتی مجھے، بربادی ہنس رہی ہوتی۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو پیارے خداوند، تیری مدد کے لیے ان وقت پر تو نے مدد کر دی۔ یاد کیجئے کہ کس کو خدا نے بھیجا تھا مدد کرنے کے لیے۔ میری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں کہتا ہوں اینجلز وداؤٹ ونگز، وہ فرشتے پر نہیں ہیں ان کے، پر ہیں فرشتے، کچھ ہیں ابھی تک، کچھ گھر چلے گئے۔ آپ کو یاد ہے کچھ لوگ جو زندہ ہیں، آپ ان کے شکر گزار ہیں؟ اے خداوند جس نے بھی میرے لیے کبھی کچھ مدد کا کام کیا، جس نے پیار سے مجھ سے بات کی ہے، جس نے مجھے معاف کیا، خداوند تمہیں برکت دے۔ ایک اور آیت ہے، دیکھا کتنی شکر گزاری پیدا ہوئی اس آیت سے۔ خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر نہ جانے کیا ہوتا۔ ایک اور آیت ہے، زبور 27 اور اس کی 13 اور 14 آیت پڑھوں گا۔ زبور 27 بڑی پیاری، سب زبوروں میں سے زیادہ تر، لیکن اور بھی ہے۔ زبور 27 13 اور 14، یہ بھی وہی اگر سے شروع ہوتا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ شکر خدا کا، مجھے خدا کی محبت پر یقین آ گیا جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ خداوند مجھ پر احساس کرنا مانگتا ہے، احسان مجھ پر مہربان ہونا مانگ رہا ہے۔ ہم تو خدا سے بھاگتے ہیں، ہمیں سب کا یقین آ جائے گا، اس دغا باز دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چل پڑتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا بھر کے لوگ مشورے دیتے ہیں، ان کی راہوں پر چل پڑتے ہیں، ہمیں ان پر یقین ہوتا ہے، اور جو کچھ پلے میں تھا وہ بھی نہیں رہتا۔ اچھا ہوا مجھے یقین آ گیا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا، میں اعتبار نہ کرتا، خدا کا کلام سنا، مجھے یقین آ گیا کہ خدا میری مدد کرنا مانگ رہا ہے، مجھے کسی طرح یقین آ گیا کہ خداوند یسوع زندہ ہے اور مجھے سنبھالنے کو تیار ہے، میری مشکلوں کا حل وہی، اس کا نام ہی مسیحا ہے، وہ تو خدا کی نجات اور چھٹکارا ہے۔ شکر خداوند مجھے یقین آ گیا۔ یقین بھی اس لیے آ گیا کہ تو نے ایمان پیدا کیا تھا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں اس کے احسان کو دیکھوں گا کہ خدا احسان کرنا مانگ رہا ہے، میں اپنے دامن کو دیکھ رہا تھا کہ چتھڑے اڑ گئے اس کے، مجھے یقین آ گیا کہ خدا کے ہاتھ میں میرے لیے سب کچھ ہے۔ کتنا اچھا موقع تھا وہ، جب مجھے یقین آ گیا اس کے پیار کا، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ او خداوند تیرا شکر ہے۔ آپ کو یاد آتا ہے ایسا موقع کہ جب آپ کو یقین آ گیا کہ خداوند آپ کی طرف ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا؟ آپ کو یقین آ گیا کہ خدا نے یہ کہا ہے، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی وفاداری کے دہنے ہاتھ سے، صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔
او خداوند تیرا شکر، مجھے تیرے اس وعدے پر، پیار کے اس وعدے پر یقین آ گیا۔ آپ کو یقین ہے کہ خداوند آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے؟ اگر مجھے یقین نہ ہوتا ہو پھر کیا ہوتا؟ اور اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، اس کی طرف سے التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ اس کی محبت کا یقین کر لو، وہ دشمن نہیں ہے، مطلب صرف گناہ مانگ رہا ہے کہ مجھے دے دے اپنے گناہ اور یہ لے برکتیں، دامن چھوٹا پڑ جائے گا۔ اتنا پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا یقین کرو۔ ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے زبور 66 اور 18، 66واں زبور اور 18 آیت ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہر روز میرا مددگار ہے، خدا کا کلام، یہ حصہ ہر روز میرا مددگار ہے۔ ایسا لکھا، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ اتنا پیار کرنے والا خداوند اور اس کے ساتھ بات چیت بند ہو جائے، اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، کیوں کہ کسی کی بدی کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا۔ بدی انہوں نے کی، کسی نے میرے ساتھ بدی کی تو بدی تو انہوں نے کی، میں نے تو نہیں کی، کیونکہ اگر میں ان کی بدی کو اپنے دل میں رکھوں گا تو میں بھی بدی کروں گا، اور جب میں بدی کروں گا تو میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے خدا کے ساتھ جو میرا مددگار ہے، جو مجھے پیار کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں میرے لیے برکتیں ہیں، کسی اور کی بدی کچھ ایسی بدی ہے جو کسی نے کی ہے ہمارے خلاف، کچھ ایسی بدی ہے جو ہم نے کسی کے خلاف کی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ غلط کام کیا۔ ایک بدی ہے جو ہم کر نہیں سکے، خواہش ہے مگر پوری نہیں کر سکے۔ یہ تینوں اس قسم کی بدی ہیں، ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے راستہ ٹوٹ جاتا ہے، پل ڈوب جاتا ہے، رسائی نہیں ہو سکتی خدا تک۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، خدا کا شکر ہے ایک ایسا دن آیا زندگی میں جب اس کے پاک روح نے قائل کیا اور وہ بدی میرے دل سے دور ہو گئی۔ میں نے معافی مانگی، کسی نے مجھے معاف کر دیا، میں نے کسی کو معاف کر دیا۔ جو بدی ہے دل کی اسے خدا کے حضور پیش کرتا ہوں، وہ مدد کر دیتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، آپ کے دل میں کوئی بدی ہے، کسی نے برا کیا تھا، چوٹ ہے، زخم ہے، غصہ ہے، بدلہ لینے کا ارادہ ہے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، جب تک وہ چیز دل میں ہے خدا کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہماری دعا کا جواب کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دعا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بد دعا تو نکلے گی، دعا پیدا نہیں ہوگی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، بدی کسی اور نے کی دل میں اپنے رکھوں، نہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جو پیار کرتا ہے، جو سن لیتا ہے، اسی کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے، وہی دروازہ بند ہو جائے، نہ نکال دو اسے، معاف کر دو، معافی مانگ لو۔ خدا کے حضور جا کے بدن کی وضو اور ہوتی ہے، باطن کی وضو اور ہوتی ہے۔ جسم کو صاف کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا دل اس کے سامنے پیش کر کے داؤد خدا کے بندے کی طرح کہنا چاہیے، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہو جاؤں گا۔ خدا کا وعدہ یہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں تو برف سے زیادہ سفید ہو جائیں گے۔ مانگ لو معافی، کر دو معاف، پیش کر دو اپنے آپ کو خدا کے حضور، اے خدا مجھ پر بھی رحم کر، میری بہن میرے بھائی کے ساتھ مجھ پر بھی رحم کر۔
اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا. خدا کا شکر ہے نکل گئی بدی. زبور 119 کے 92 آیت ہے 92. زبور 119 92 نمبر آیت. اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی. 119واں زبور دیکھو 92 آیت میں کیا لکھا ہے. اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا. میرا تجربہ ہے کتنی دفعہ ایسی مصیبت آئی کہ چاروں طرف اندھیرا تھا, نا امیدی اور نا امیدی تھی, خوف تھا, ڈر تھا, اب کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا. خدا کی طرف سے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تو میرا کلام پڑھ. میں نے خدا کا کلام پڑھا, بہت رویا, بہت رویا. خدا نے آنسو پہنچ دیے کہ تو مت ڈر, اب مت ڈر, اب مت. اگر خداوند کی شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی, مصیبت مجھے کھا لیتی, کھا جاتی, میری مصیبت ہلاک ہو جاتا. کلام نے مجھے زندہ کر دیا. تو مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اگرچہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. یہ خدا کے کلام کی ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں, ایسے زبردست وعدے ہیں کہ جب ایماندار انہیں کھاتا ہے, اس کلام کو کھاتا ہے, ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے. خوف غائب ہو جاتا ہے, اندھیرا جاتا رہتا ہے. اور لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. ہاں خداوند تیرا شکر ہو, تیری شریعت کے لیے, تیرے کلام کے لیے, پیارے یسوع تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر ہو. یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے, 12واں باب اور 26ویں آیت ہے. بہت ساری ایسی آیتیں اگر سے شروع ہونے والی, لیکن یہ ایک آیت اور میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. اس میں لکھا ہے, اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے, اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. میری خدمت باپ عزت کرے گا. کیا ہے خدا مجھے اس مسیح کی خدمت؟ وہ خود بتائے گا, اپنے مقدسوں کو بتا دیتا یہ کام کر. اب وہ کرتے. پہلی بات یہ, اگر کوئی میری خدمت کرے میرے پیچھے ہو لے. خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا خدمت ہے, اس کے پیچھے چلنا, اس کے نقش قدم دیکھ دیکھ کے چلنا. میرے خداوند نے ایسا کہا, میں بھی ایسے ہی کہوں گی. میرے خداوند نے ایسا کیا, میں بھی ایسا ہی کروں گا. اگر کوئی ایسے کرے تو یہ ہے میری خدمت. نتیجہ یہ ہوگا جہاں میں ہوں وہ بھی ہوگا, جو درجہ میرا ہے اسے بھی دیا جائے گا, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور وہ مقام ہے جہاں خدا اپنے بندوں کی خود عزت کرتا. خدا عزت کرے گا, یہی تو کہہ رہا ہے خداوند. ایک اور بات ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے, اگر کوئی میرے نام سے, میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا. میرا نام لے کر, اتنی بڑی بات کہہ دی اس نے. میرا نام, کیا بات ہے اس کے نام میں؟ کیونکہ یہ وہ نام ہے جو خدا نے خود بخشا ہے. آسمان کے تلے زمین پر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم یہ نہیں بتایا گیا کہ خدا کے پاس جا سکیں. باپ کے پاس,
یہ وہ نام ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کے حضور ایسے جاتے ہیں جیسے باپ کے گھر جا رہے ہیں. اگر میرے نام سے، دیکھا کتنی بڑی برکت ہے، ثواب کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند کے پیاروں، پیارے بزرگوں، جوانوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، خداوند کے لوگوں، سنو خداوند کا کلام. کیسی پیاری بات خدا کے کلام میں ہم سے کہی گئی ہے. ان میں سے کچھ جیسے خدا نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. غور کرو اس پر. اگر مجھے یقین نہ ہوتا خدا کی محبت پر، اور میں اپنی مصیبت میں اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کرتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، لکھا گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھے کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ہے نہیں، اور اس کو معلوم بھی نہ ہو. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، نکالو اس کو، نہ رہنے دو، کسی کے خلاف ہو، توبہ توبہ توبہ. اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا. شکر ہے خداوند تیرے کلام کے وسیلے سے ایک خوشنودی، ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک چین، ایک تسلی سی دل میں رہتی ہے. ارے تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. خداوند میں خوش رہو. اے خداوند، تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر ان کلام کے ان حصوں کو سن کر، ان آیات کو سن کر اگر آپ کے دل میں کچھ ہو رہا ہے تو سخت نہ کرنا دل، سپرد کر دو. آج کا دن بہت مبارک دن ہوگا آپ کے لیے. آپ بھی کہو گے اچھا ہوا میں نے خداوند کے کلام کو قبول کر لیا، اچھا وہ مجھے یقین آ گیا. سخت نہ کرنا دل، سپرد کر دینا، کیونکہ اس کے علاوہ سہارا ہے بھی نہیں، کوئی اور دروازہ ہے بھی تو نہیں جہاں جائیں. خدا کا شکر ہے. آئے خداوند تیرے نام کی تمجید ہو. میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ مل کر پھر سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. قبول فرما، قبول فرما، اپنے سے دور نہ ہونے دے. اپنے کلام کا اثر، قدرت، طاقت، معجزے ہماری زندگی میں کرتا رہے. آمین.